وہ جب پوچھتے تھے نا مجھے کیوں نکالا, تو میں ساتھیوں سے کہتا ہم نے تو نکالا نہیں بھائی. وہ ایک موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا نا, بھاری بہت تھا, تو بچوں نے لوگوں سے کہا یار کندھا دو, لوگوں نے کہا ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی اس کو جو ہم کندھا دیں. تو ہم نے تو نہیں نکالا نا کہ ہم اس سوال کا جواب دیں. جن سیاستدانوں نے نکالا ان سے پوچھو بھائی کیا جواب ہے اس کا, تو وہ بھی تو پٹے چل رہے ہیں, وہ جواب دے رہے ہیں, اس کو مان نہیں رہے. خیر اب تو الٹا ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. تو پاکستان کی یہی سیاست ہے جو قیامت تک چلتی رہی. تو خیر اللہ نے کسی کوئی کریٹر ہے, کوئی خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. یہاں ایک سوال ہوتا ہے ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. بھائی ہم مان لیتے ہیں کوئی ہے گاڈ کسی نے بنایا, تو وہ مسلمانوں کا اللہ کیوں ہے؟ یہ سوال آپ کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا, کیونکہ آپ کی کھوپڑی چلے گی تو پھر مجھے بات کرنے میں مزہ آئے گا نا. آپ اگر ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں گھننے بن کے, آپ کو کوئی سوال ہی دماغ میں پیدا نہیں ہو رہے, مزہ نہیں آئے گا. سوال میں نہیں بتا دیا تو وہ آدھا مزہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں بنایا گیا ہے. تو بنانے والا بتائے گا کہ کیوں بنایا. سمجھتے ہو تو بنانے والا بتاتا ہے ہمیں. ایسا ہو نہیں سکتا بنانے والے نے ایویں ہی بنا دیا, ٹھیک ہے نا, بس ویسے ہی کچھ کام دنیا میں نہیں ہوتا. تو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں 20 جگہ پر, درجنوں جگہ پر واضح انسان کا ویژن کلیئر کیا ہے. وہ ویژن کیا بتایا ہے؟ خلق الموت والحیات, سورہ تبارک الذی کے شروع میں دیکھیں آپ, لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم اچھے بن کے زندگی گزارتے ہو یا برے بن کے. اللہ کو ہمارے شعبوں سے براہ راست کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ سی اے کر رہے ہیں یا آپ آرمی میں جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جس شعبے میں بھی تم جا رہے ہو ایک اچھے انسان بن کے دکھاتے ہو یا برے انسان. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ اچھا بننے کے لیے جو پادریوں نے کہا تھا نا جنگلوں میں نکل کے اللہ اللہ کرو, بیٹھ کے عبادت کرو, یہ نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں کہ تمام شعبوں کو زندہ کرو آپ, لیکن آپ نے بن کے کیسے زندگی گزارنی ہے اچھا. اور پھر قرآن نے اچھے کو ڈیفائن بھی کیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن انگریز سے نہیں پوچھنی آپ نے. اچھے کو کون ڈیفائن کرے گا؟ اسلام بتائے گا کہ اللہ کی نظر میں اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اللہ کی نظر میں برے کی ڈیفینیشن کیا ہے. گورے نے پتہ ہے گڑبڑ کیا کی ہے؟ گوروں نے گڑبڑ یہ کی ہے کہ انہوں نے جب اپنی سوسائٹی سے مذہب کو نکالا نا, عیسائیت تھی اس کو نکالا, کیونکہ عیسائیت تحریف شدہ تھی, وہ پادری چل بھی نہیں سکتے تھے اس سوسائٹی میں. انہوں نے مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب چونکہ تحریف شدہ تھا تبھی تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نا. اگر وہ عیسائی مذہب درست رہتا, پادری اس مذہب کی حفاظت کرتے تو اوریجنل مذہب تھا, تو اللہ نیا پیغمبر نہ بھیجتے. پادریوں نے اوٹ پٹانگ چیزیں مذہب میں داخل کر دی, مذہب کی ایسی کی تیسی کر دی, وہ مذہب سوسائٹی کا ساتھ دے ہی نہیں سکتا تھا. تو یورپین کنٹریز کو مذہب کو ریاست سے نکالنا پڑا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ مذہب ہمیں ترقی نہیں کرنے دے گا اور بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ ہے. لیکن جب مارکیٹ سے مذہب گیا تو اخلاقیات بھی, کیونکہ مذہب بہرحال اخلاقیات کی, زنا سے کون روکتا ہے؟ مذہب روکتا ہے. لبرل لوگ روکتے ہیں, مذہب روکتا ہے. مذہب روکتا ہے. ماں باپ کی خدمت کر کے ڈاکٹر آرڈر دیتے ہیں. کسی میڈیکل سائنس کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو اپنے ابا اماں کی خدمت کرے گا اس کے پھیپھڑے صحیح کام کریں گے. اس کے ہے بھائی والدین کی خدمت کرنی چاہیے. یہ ٹاپک سائنس کا ہے یا مذہب کا ہے؟ سب لوگ بولے نا تاکہ مجھے لگے کہ آپ, یہ ٹاپک تو مذہب کا ہے نا. باپ کی پیشانی پہ محبت سے نظر ڈالنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ ٹاپک کیا میڈیکل سائنس کا ہے یا سی اے کا ہے؟ آپ نے کسی سی اے کی, میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب آئے, میرا بچہ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر بن رہا ہے, میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, اتنا میں نے پیسہ اس کی تعلیم پہ خرچ کیا, لیکن مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا وہ. تو میں نے کہا دیکھیں میڈیکل کالج میں یا میڈیکل سائنس کی جتنی کتابوں کا ٹوٹا پھوٹا مجھے علم ہے, اس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے نہیں. چیپٹر ہوتا تو وہ تمیز سے, وہ تو پڑھ رہا ہے گردے پھیپھڑے کلیجی اور جو بھی چیزیں ہوتی ہے لیور وغیرہ, انگلش میں جو بھی ہے حساب کتاب, لنگس کیسے کام کرتے ہیں. اور وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا ایک نوجوانوں کے بارے میں, رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے, آئینہ گرد گرد کیسا ہے, کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. گھٹنوں کے بارے میں تو وہاں تو میڈیکل کالج میں آپ کیا پڑھیں گے, وہاں تو یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں. یہ میں آخر میں سناؤں گا, میرا بیان نہ ادھورا رہے, یہ شعر میں دوبارہ انشاءاللہ سناؤں گا. تو
اصل میں آپ کے مطلب کا ہے نا, اس لیے آپ تو میڈیکل سائنس یا حکمت یا طب کا ٹاپک تو گھٹنے گردے پھیپڑے یہ ہے نا, تمیز تھوڑی اس کا ٹاپک ہے. تو گوروں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے جب مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا اور چرچ تک محدود کر دیا, بھائی جس نے جانا ہے پادری صاحب سے آشیرواد لے کے آ جائے, ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, لیکن یہ ہمارا ہدف ہے نہیں. تو وہاں اخلاقی جرائم بڑھنا شروع ہو گئے. پہلے تو انسان چوری نہیں کرتا تھا کہ اللہ کو آخرت میں جواب دینا, جب آخرت کا تصور ہی ختم ہو گیا تو چوری کرو, گورنمنٹ کو جواب دینا ہے. تو گورنمنٹ جہاں گورنمنٹ کی نگاہوں میں انسان آ سکتا ہے تو وہاں تو ٹھیک ہے, نہیں تو کرے گا وہ چوری بھی. تو اتنے اخلاقی جرائم وہاں بڑھ گئے. آپ یورپ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے پھر کیا کیا, ورک شاپس کروانا شروع کی کہ مینرز سکھائے جائیں, کیونکہ کمپنیاں برباد ہونا شروع ہو گئی تھی نا, ملازم ڈھنگ سے کام نہیں کر رہے. قرآن تو کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. تباہ بربادی ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کے لیے پورا حق لیتے ہیں, کام میں کیا کرتے ہیں, ڈنڈی مارتے ہیں. تو یہ تو تورات کی بھی یہی تعلیمات تھی کہ جب آپ کسی سے سیلری لے رہے ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں, تو کام بھی آپ کو پراپر کرنا پڑے گا. قرآن بیان کرتا ہے ہم نے قوم شعیب علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی, پیسے پورے لیتے تھے, چیز دینے میں ڈنڈی مارتے تھے, پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. اب یہ تو انجیل کی بھی تعلیمات ہیں, یہ تو تورات کی بھی تعلیمات ہیں. یہ تعلیمات جب ان کی مارکیٹ سے گئی ہیں تو ناپ تول میں برابری کہاں سے رہے گی. کمپنیوں کا دیوالیہ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے ورک شاپس کروانا شروع کی. اب مذہب کو تو وہ لا نہیں سکتے تھے تو انہوں نے مینرز سکھانا شروع کر دیے, تمیز سے بات کرنی چاہیے, ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. جیسے ہم وظیفہ بتا رہے ہوتے ہیں نا, اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں, پھر یہ انہوں نے کہا اول دفعہ جب بھی کسی سے بات کریں تو 6 دفعہ تھینک یو لازمی کہیں, آخر میں بھی کیا کہنا ہے آپ نے, تھینک یو کہنا ہے. اور ابھی تبھی نہیں چلے گا مارکیٹ, پلیز سے بات کریں, کائنڈلی, پلیز, ایسے. یہ انہوں نے ورک شاپس کر کر کے اپنی قوم کو تمیز سکھائی, اور اس معاملے میں وہ تمیز میں ہم سے آگے نکل گئے. لیکن ایک بڑا جرم ان سے یہ ہوا کہ انہوں نے تمیز کی جو ڈیفینیشن اور تہذیب کی ڈیفینیشن اتنی رکھی جس سے سوسائٹی بس مالی ترقی کر سکے, حالانکہ تمیز میں اور بہت ساری چیزیں داخل تھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں مثال سے میں اکثر مثالیں سوسائٹی میں چل رہی ہیں تو آپ پریشان نہ ہوا کریں, یار یہ کیا مفتی صاحب ابھی دبے لگا کے رکھا ہوا ہے. دیکھو تمیز میں یہ بھی داخل ہے. آپ کے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا لڑکا, آپ کی بیٹی یا سسٹر کے لیے کوئی رشتہ, آپ لڑکے سے پوچھ رہے ہیں کیا کرتے ہو, چرس پیتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں, چرس. یار عجیب آدمی ہے, چرس پیتا ہے, یار تو بد تہذیب آدمی ہے. کہ تہذیب کا چرس سے کیا تعلق ہے یار. اور کیا کرتے ہو, کہتے کبھی کبھی بوتل بھی لگاتا ہوں ہے بھائی. اور کیا کر رہا ہے بھائی تو, اور یہ کہ سوری جو خواتین بیٹھی ہیں ان سے بہت معذرت, لیکن یہ سوسائٹی کا حصہ بن چکا ہے. اور کیا بھائی تو, کہہ رہے یار میں ہومو سیکسولیٹی کی طرف بھی میرا شوق ہے, اس کا بھی میں قائل ہوں. آپ فوراً گلی کے کتے چھوڑ دو گے نا اس کے پیچھے, نکل یہاں سے, دفعہ ہو یہاں سے, بغیرت آدمی. کیا کر رہا ہے یار تو سوسائٹی میں. لڑکوں میں دلچسپی لڑکا ہو کے رکھتا ہے, اور دوسرا شوق تجھے شادی کا بھی ہے بھائی. ہماری بچی کی زندگی, ہمیں تو تہذیب والا آدمی چاہیے. تو کہہ رہے میں تہذیب میں, آپ میرے سوٹ ٹائی دیکھیں, تہذیب سے تو بیٹھا ہوں, اور کیا ہے. میں آپ سے جب بھی بات کرتا ہوں تھینک یو سے میں نے بات کی ہے, کوئی میری زبان پر اب تک گالی نہیں آئی. تھینک یو سے بات میں نے شروع کی ہے, تھینک یو پہ ختم کی, اور کوئی کائنڈلی اور پلیز کے اضافے کے بغیر میں نے کوئی سینٹنس آپ کے خدمت میں پیش نہیں کیا. اور عرض کیا ہے, ایک اور پھر عرض کرنا شروع کر دے. وہ آپ تہذیب یافتہ مانو گے اس کو, آپ بولو گے بھائی تو نکل یہاں سے. گورے سب یہ کام کرتے ہیں, پتہ ہے, جو کرتے نہیں ہیں وہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کوئی غلط. سارے نشہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, الا ماشاءاللہ, بولو نا. شراب یہاں زیادہ پی جاتی ہے, وہاں زیادہ پی جاتی ہے, بہت زیادہ پی جاتی ہے. زنا وہاں زیادہ ہے, یہاں زیادہ ہے, وہاں بہت زیادہ زنا ہے. دیکھو اکثر میں خواتین سے ایک بات کہتا ہوں, بھائی یہ کیا ہو گیا اس کو, میں ایک بات اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ خواتین کے حقوق کا بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا, ویمن رائٹس, ویمن رائٹس, ویمن رائٹس. میری جگہ گورا ہوتا نا, وہ لٹک چکا ہوتا پھر ٹینشن سے.
ویمن رائٹس کی بہت نعرے سنے ہوں گے آپ. کیا ویمن رائٹس ہیں یار؟ تم کسی عورت کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں, بیوی بنا لیتے ہو تو اس پہ خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں, گرل فرینڈ بناتے ہیں اس لیے کہ گرل فرینڈ کو چھوڑنا کیا ہے آسان. جب دل بھر گیا, ٹیشو پیپر کی طرح نا استعمال سے پہلے بڑا خوشنما ہوتا ہے, دل بھر گیا ریجیکٹ کر کے نکل لو کہیں اور. انڈیا بھی اسی طرف جا رہا ہے, گرل فرینڈ. مرد باؤنڈ گرل فرینڈ میں ہوتا ہے یا بیوی میں ہوتا ہے؟ پھنس جاتا ہے برے طریقے سے. حقیقت ہے میں پھنسا ہوا ہوں. کیوں؟ بیوی جب آپ کسی عورت کو بناتے ہیں, عورت کو فائدے زیادہ ہیں اس کے, بے تحاشا فائدے. وہ آپ کی فیملی ممبر بن جاتی ہے, ساری زندگی اس کا نان نفقہ خرچہ پانی آپ کے ذمہ. اس کے حقوق میں آپ کوتاہی کرتے ہیں تو صرف بیوی نہیں جھگڑتی, اس کا باپ بھی جھگڑتا ہے, اس کے بھائی بھی جھگڑتے ہیں آپ سے. میں نے خود کتنے دامادوں کو سسروں سے سالوں سے پٹتے ہوئے دیکھا اپنی زندگی میں, اور بیوی کے حقوق بھی اس لیے ادا کر رہے ہیں, یار بڑی فیملی میں نکاح کیا ہے ہم نے تو وہ ابا اور اس کے بھائی ہیں. آپ میرا حوصلہ اور جگر دیکھو, ہول سیل کے حساب سے ہمارے سالے ہیں الحمدللہ. 1-2 سالے انسان کے ہوں, ٹینشن سے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو مجھے لوگ کہتے ہیں نا بڑی عیاشیاں کی ہے جی, 3 شادیاں کی. میں کہتا ہوں یہ زرداری صاحب کر لیں اگر یہ عیاشی ہے. کون کرے یہ کام؟ زرداری صاحب کریں اگر یہ عیاشی ہے. ان کو پتا ہے بھائی یہ عیاشی نہیں ہے. ساری زندگی اسلام نے اتنے حقوق ڈال دیے آپ کے اوپر, اتنے حقوق ڈال دیے, گورا ان میں سے کسی حقوق کو کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ خدا کی قسم انتہائی درجے کی بد تہذیبی ہے کہ گدھے گھوڑے اور انسانوں میں فرق ختم ہو جائے. گدھے گھوڑے بھی تو یہی کام کرتے ہیں, وہ بھی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے, وہ بھی ڈیزائرز پوری کرتے ہیں بس. انسان میں اور جانوروں میں بڑا فرق یہ ہے کہ انسان حیوانوں کی طرح اپنی خواہشات پوری نہیں کرتا. وہ عورت کو بیوی بنا کے گھر میں لے کر آتا ہے, اس کے بچوں کی ساری زندگی کفالت کرتا ہے, اس کے رشتہ داروں کا اکرام کرتا ہے. هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. قرآن کہتے ہیں ہم نے انسان کو عزت دی ہے, ایک ناپاک پانی سے بنایا, لیکن جب پیدا ہوا تو 2 خاندان, ایک ددیال اور ایک ننیال, یہ 2 خاندانوں کے بیچ میں پیدا ہوتا ہے. اور جب جوان ہوا تو ایک تیسرا خاندان جس کو قرآن نے سحرن سسرال سے تعبیر کیا ہے. انگریزوں کے ہاں یہ خاندان مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. جب پیدا ہوتا ہے تو ددیال نہیں ہوتا, صرف ننیال, اور ننیال میں بھی ایک والدہ, ایک اماں ہے. اور سسرال بھی کیا ہوا, چند لوگوں کے ملتے ہیں, وہ بھی 50 60 سال میں جا کے نکاح کر رہے ہیں. جب ساری زندگی عیاشیوں میں گزار دی, اب بڑھاپے میں آ کے کیا کہتے ہیں, چلو یار ایک عدد ہماری بھی کیا ہونی چاہیے وائف, اور اس کو بھی اپنے پیسوں پہ چائے پلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ بھی اپنا ہی کما رہی ہوتی ہے, خود ہی کھا رہی ہوتی ہے. تو یہ بد تہذیبی جب اس سوسائٹی میں مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں آئی نا, کیونکہ مذہب روک رہا تھا زنا سے, عیسائیت نے بھی روکا زنا سے, یہودیت نے بھی روکا, تمام پیغمبروں کی تعلیمات ہیں لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ فیملی سسٹم کے لیے, خاندانی نظام کے لیے زہر ہے. اس میں عورت کے حقوق کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, عورت کو حق نہیں ملتا اس میں, جتنے حق کی وہ مستحق ہے وہ نہیں ملے گا اس کو حق. لیکن یہ بد تہذیبی اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں آئی, شراب آئی اس سوسائٹی میں, ہومو سیکچولیٹی آئی اس سوسائٹی میں. انہوں نے کیا کیا, ایک بہت بڑا جرم یہ کیا انہوں نے کیا کیا کہ یار ہم دنیا میں ایک ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ترقی یافتہ لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی ترقی یافتہ اپنے آپ کو بد تہذیب کہلوانا نہیں پسند کرتا. ایسا ہی ہے نا, آپ کی سوسائٹی میں کوئی لیڈر ہو, کوئی علاقے کا ناظم ہے, 3 سوٹ ٹائی میں گھومتا ہے, بڑی اچھی گاڑی, لوگ جھک کے سلام کرتے ہیں, آئیے سر. ایک دن آپ نے دیکھا بیٹھا ہوا سوٹا پی رہا ہے, سوٹا لگا کے نا, پائپ کے اندر جو برساتی نالے ہوتے ہیں نا اس میں بیٹھ. میں نے کل بہت دنوں بعد ایک ہیروئن کی دیکھا, کل ایسے مست آیا ہوا نا, گاڑی ہٹ ہی نہیں رہا تھا سامنے سے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا, میں نے کہا یار مزے کی زندگی ہیروئن کیوں ہی کی ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے, گارڈ ہے, نہیں اپنے مستی میں کیا کر رہا ہے, چلا جا رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ علاقے کا کوئی بڑا ناظم ہے, اپنے آپ کو کہتا ہے تہذیب ہم سے سیکھو. ایک دن آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کمبخت جو ہے نا برساتی نالے میں بیٹھا ہوا چرسیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے, چرس پی رہا ہے, بلکہ ہیروئن پی رہا ہے. آپ نے فوراً اس کی ویڈیو بنایا, بس سالے یہ ہمیں تہذیب سکھاتا ہے یار, یہ تو دیکھو یہ تو چرسی ہے, سالہ خود تو چرسی نکل آئی ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے
کہ یار میں قوم کا لیڈر ہوں, لوگ مجھے فالو کرتے ہیں, میں ایجوکیٹڈ آدمی ہوں, میں نے CA بھی کیا ہوا ہے معذرت کے ساتھ, تو میں اتنا پڑھا لکھا ہوں, مجھ پہ یہ چرس ہیروئن بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا. تو یار وہ آپ کے پاس آئے, بھائی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو, میں نے توبہ کر لی ہے. آپ میں انسانیت ہوگی تو آپ بھی ڈیلیٹ کر دیں گے, آپ کہیں گے چلو یار. اس نے کیا کیا, اس نے کہا یہ چرس ہیروئن میں نہیں چھوڑ سکتا بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے کیا کیا, آکسفورڈ یونیورسٹی سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا یار یہ جو تہذیب کی ڈیفینیشن ہے نا, فوراً کیا کرو کتابوں سے نکال کے اس کی ڈیفینیشن کو کیا کر دو, چینج کر دو. تہذیب میں کی ڈیفینیشن میں پہلے یہ تھا کہ چرسی نہ ہو, زانی نہ ہو, ہیروئنچی نہ ہو, باپ ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراتا ہو, بڑھاپے میں ابا اماں کی, یہی خاندانی, میں اکثر لفظ استعمال کرتا ہوں نا خاندانی. تو خاندانی کسے کہتے ہیں, جو بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکالے یا بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے, خدمت کرے, ظاہر ہے اسی کو تہذیب یافتہ انسان کہتے ہیں. اور تہذیب یافتہ اسے کہتے ہیں جو بیوی سے محبت کرے یا بیوی کو چھوڑ کر دفتروں میں لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہو. ظاہر ہے وہی شریف آدمی سمجھا جاتا ہے یار, جو اپنی بیوی کو وقت دے, محبت کرے اس سے, اس کے حقوق ادا کرے اور انٹیوں میں دلچسپی نہ لے. حقیقت ہے ہمارے یہاں تو اسی کو میرا خیال ہے شریف انسان کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. اسی طرح چرس نہ پیتا ہو, شراب نہ پیتا ہو, ماں باپ کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرتا ہو, لڑکیوں کو ان کے ماں باپ کے خلاف نہ ورغلائے. ایسے کیسز بہت آ رہے ہیں جو بھاگ رہے ہیں لڑکی کو 16 کچھ دن پہلے ایک 20 سال کا لڑکا 16 سال کی لڑکی کو گھر سے بھگا کے لائے. میں نے کہا یار اس بچی کے ماں باپ پہ کیا آرے چل رہے ہوں گے, 3 دن سے بچی گھر سے غائب ہے. اور میں نے اس لڑکی سے بولا کہ یہ 20 سال کا لوڑا لپاڑا, یہ تمہیں باپ کے خلاف, ماں کے خلاف, خاندان کے خلاف اس نے بغاوت کی, تم کیا سمجھتی ہو تمہارے ساتھ وفا کرے گا؟ یہ ایسا آدمی وفادار ہو سکتا ہے؟ اس کے باپ کے دل پہ آرے چل رہے ہیں, کچھ تو انسانیت. تو تہذیب کی اب لمبی چوڑی ڈیفینیشن تھی کہ جی یہ بھی نہ کرتا ہو, یہ بھی نہ کرتا ہو, سٹے بھی نہ لگاتا ہو اور وغیرہ وغیرہ, کپڑے بھی پراپر پہنتا ہو. تہذیب میں یہ بھی داخل تھا کہ پراپر لباس ہونا چاہیے. آدھے یہ 2-4 اسٹیکر چپکا لینا یہ بد تہذیبوں کا کام ہے. حقیقت ہے تہذیب یافتہ چاہے مرد ہو یا عورت, اس کی ڈریسنگ کیا ہوگی, پراپر ہوگی. تو اب وہ جو آپ نے جب اس کو دیکھا نا, وہ نالے میں بیٹھا ہوا سٹا لگا رہا ہے اور دعوے کرتا ہے میں تہذیب یافتہ ہوں اور مجھ سے تہذیب سیکھو, کیونکہ میں بات کرنے سے پہلے بھی تھینک یو اور بات کے آخر میں بھی تھینک یو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرتا, اس نے یونیورسٹی میں گیا اور جو اس نے کیا کیا کہ یار فوراً تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دو, چینج. تہذیب میں یہ لکھو کہ جو چرس پیتا ہے, اس چرس پینے کا تہذیب سے کوئی تعلق نہیں, یہ آپ کی نجی لائف ہے, آپ پئیں یا نہ پئیں. رہا مسئلہ یہ کہ میں چونکہ اس لیے بدنام ہوا کہ گندے نالے میں, برساتی نالے میں بیٹھ کے پی رہا تھا, تو آئندہ سے ہم یہ کیا کریں گے کہ 3 پیس سوٹ میں پراپر وے میں بیٹھیں گے, ایئر کنڈیشن روم ہوگا, عود کی خوشبو جل رہی ہوگی اس میں, اور ہم تمام لوگ بیٹھ کے آپس میں چرس کا تبادلہ کیا کریں گے. اور چرس کا نام بھی چینج کر دیں گے, اس کا نام رکھیں گے اینٹی ڈپریشن ماڈل. اب تھوڑے دنوں میں نا جب یہ چیز میڈیا پہ آئے گی, بار بار اس پہ ڈیبیٹ ہوں گی, بھائی چرس سے کیا ہوتا ہے, یہ تو ڈپریشن. میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو چرس نہیں پیے گا نا وہ دقیانوس اور بد تہذیبہ کہلائے گا, اور آپ اپنے داماد کو منتخب کریں گے بیٹا چرس بھی پیتے ہو کہ نہیں پیتے ہو آپ, وہ کہے گا نہیں پیتا, فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, دقیانوس. ہماری بچی کو بھی لگتا ہے یہ چرس نہیں پینے دے گا. خدا کی قسم یہی ہو رہا ہے سوسائٹی میں. میرے پاس اس سے زیادہ مثال سمجھانے کے لیے نہیں ہے اس کلچر میں اور اپنے کلچر میں فرق کرنے کے لیے. آپ نے کچھ دن یہی ہو گیا ہے, کچھ دنوں کے بعد یہ چیز سوسائٹی کا حصہ بن جائے گی. جو نہیں پی رہا ہوگا لوگ کہیں گے یار یہ مذہب کو فالو کرتا ہے, یہ دقیانوس قسم کے, یہ ہماری بیٹی کو بھی اسی طرح کہے گا دودھ پیو اور سموسے کھاؤ اور کھانا کھاؤ, اور یہ اس میں باؤنڈ کر کے رکھ دے گا. ہماری بیٹی تو پینے کی شوقین ہے ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تہذیب یافتہ لوگ ہیں, پیتے بھی ہیں پلاتے ہیں. کپڑے وپڑے کو ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوتا, پہن لو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. یہی ہو رہا ہے نا, جتنے ماڈرن لوگ ہیں کپڑے ان کی نظر میں ویلیو رکھتے ہیں. جتنا غریب ہوگا نا اتنے زیادہ کپڑے پہنے. یعنی امیروں کے کپڑوں پہ پیسہ بہت لگ رہا ہے, کپڑا نہیں لگ رہا. حقیقت ہے کپڑا نہیں لگ رہا. اورنگی ٹاؤن جاؤ پورے پراپر ڈریس, میں ڈیفینس جاتا ہوں,
کبھی نظر بھی آتا ہے, کبھی 2-4 وہ چیزیں پہنی بھی ہوتی ہیں لوگوں نے, پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو اب میں آپ سے سوری کوئی ڈیفینس کا بیٹھا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گورے نے کیا کیا, جب مذہب کو ڈکشنری سے نکالا, سوسائٹی سے نکالا, تو بہت بڑے بڑے اخلاقی جرائم کا ارتکاب کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا. قوم میں نشہ آ گیا, ہومو سیکشولیٹی آ گئی. 98 تک یو ایس اے میں یہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری سمجھی جاتی تھی, لیکن اتنے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے کہ ان کو اس کو لیگل کرنا پڑا. کہ یار اگر انلیگل کرتے تو آدھی قوم تو غیر قانونی کام کر رہی ہے نا, تو کیوں نہ لیگل کر دو اس کو, کیونکہ جب آپ غیر قانونی کام کریں گے تو بغاوت پھیلتی ہے اس سے, یار اسی کو لیگل کر دو. پھر انہوں نے کہا جب لیگل ہو گیا تو دنیا کہے گی یار یہ یورپ میں یہ لیگل, یار یہ لیگل. پھر انہوں نے اس پہ تحریکیں چلانا شروع کر دی, یہ کیا ہو گیا اس میں اگر کوئی کر رہا ہے. تو مذہب نکالنے سے کیا کیا, تہذیب کی ڈیفینیشن چینج. پہلے تہذیب کی بڑی لمبی چوڑی کتابیں لکھتے تھے تہذیب کے بارے میں نا, کہ وہ بیوی سے وفادار ہوتا ہے, وہ اپنی ماں کا احترام کرتا ہے, وہ اپنے ابا کا احترام کرتا ہے, ابا کی کڑوی کسیلی برداشت کرتا ہے, وہ مسجد میں جا کے کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ رمضان کے وہ اس کو مذہب کو بھی فالو کرتا ہے, اللہ کو بھی مانتا ہے, کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کرتا ہے, کبھی اس سے بدنظری ہو جائے تو توبہ استغفار کرتا ہے. غیر اخلاق, بہت لمبی چوڑی ڈیفینیشن تھی تہذیب کی, بہت سارے سینٹنس ہے. ایسا نہیں تھا کہ نیوٹن کا وہ پہلا قانون ہے نا, کسی نے پوچھا کہ نیوٹن کا آخری قانون کیا ہے, سوری پہلا قانون کیا ہے, اس نے کہا مس آخر سے یاد ہے. اس نے کہا یار آخر سے چلو آدھا یاد ہے, آخر سے سنا تو کہتے اس کالڈ نیوٹنس لا. تو انگریز نے تہذیب کی ڈیفینیشن سے نا سارے سینٹنس نکالنا شروع کیے. جرسی ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ ڈرگس لیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, اس کا ایجوکیشن سے تہذیب سے کوئی تعلق بولو نہیں. بہت سے تو نہاتے نہیں 6 مہینے, حقیقت ہے. ہمارے ایک رشتے دار گئے, یار میں سوچ رہا ہوں غریب ہو گئے, ہمارے ایک رشتے دار گئے فرانس. سارے گورے ایسے نہیں ہوتے, میں مانتا ہوں. کہہ رہے یار میں سمجھتا تھا فرانسیسی قوم دنیا کی سب سے نفیس ترین قوم ہے, یہ تو دن میں 6 دفعہ نہاتے ہیں. کہہ رہے پتہ چلا کہ ان کی خوشبوئیں دنیا میں اتنی زیادہ مشہور اس لیے ہوئی ہیں کہ ان کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے. کئی مہینے نہاتے نہیں, کئی مہینے, لیکن خیر سارے ایسے نہیں ہیں, بہت سے نہاتے بھی ہیں. تو خیر, تو تہذیب کی ڈیفینیشن میں انہوں نے کیا کیا, ساری چیزوں کو نکالتے نکالتے آخر میں ایک جملہ رہ گیا, از کالڈ نیوٹنز لا. 2-4 کھیچڑے رہ گئے اس کے پاس. وہ یہی ہے کہ جب بات کرو تو تمیز سے بات کرو, پیسوں کے لین دین میں آدمی ایک نمبر ہونا چاہیے, کیونکہ ان چیزوں کا تعلق ملک کی ترقی سے ہے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھو اگر آپ مذہب کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو گے, اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو گے, تو پھر آپ کا انجام بھی وہی ہوگا. اور اس عیاشی رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. یہ خزاں ہے جس کا اسٹائل بہار والا ہے. تو گورے کی ترقی, قرآن بار بار کہتا ہے لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد, غیر مسلم کی ترقی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ترقی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. اس پر اسلام کی بہت ساری قرآن کی آیتیں حدیث ہیں جن میں ترقی کی ترغیب دی گئی ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس کو میں بھی نہیں چھیڑ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ترقی سے متاثر ہو کر تہذیب میں انہی کو فالو کرنا شروع کر دینا, یہ کام آپ نے ہرگز بولو نہیں کرنا. ان کے نعروں سے ویمن رائٹ, جو خواتین بیٹھی ہیں, ویمن رائٹ سے متاثر نہ ہو آپ, ویمن رائٹ سے متاثر نہ ہو آپ. وہ ویمن وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں, وہ کھانے کے نہیں ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, وہ اس کا انفرادی جرم ہے, اس کی وجہ سے سوسائٹی کو برا نہ کہیں. ہماری سوسائٹی میں مرد جتنا عورت پہ خرچ کرتا ہے نا, ساری زندگی خیال کرتا ہے, گورا اس کا تصور نہیں کر سکتا. میں تو لوگوں کو دیکھتا ہوں نا, اپنے مرنے کے بعد بھی انتظام کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, گھر والوں کا کیا ہوگا, پوری زندگی کماتے رہتے ہیں باہر جا کے. تو آپ کے سامنے آپ کا ایک ہدف ہے, ہمیں کسی نے بنایا ہے, اور بنایا کیوں ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں عمل کے لحاظ سے اچھا کون